بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران عزیز سلسلہ بحث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 ہے. اس کے ذیل میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مولا کائنات نے دشمن کے چہرے سے اپنے مقابل میں آنے والے لوگوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا، یہ کہتے ہوئے کہ میں روز اول ہی سے تمہاری غداری کا علم رکھتا تھا. اس کے بعد پھر مولا کائنات کیوں خاموش رہے اس کی علت بھی بیان کیا کہ میری خاموشی کی وجہ تمہاری ظاہری دینداری تھی. تمہارا چہرہ لوگوں کی نگاہوں میں دیندار تھا، اگر میں کوئی آواز بلند کرتا تو فتنے کا سبب ہو سکتا تھا. لہذا مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی تھی اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہم ہی ہدایت کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. آج نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 کے آخری حصے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ الیوم انطق لکم العجم ذات البیان. در حقیقت اور ایک علت بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کہ میں اتنے دن کیوں خاموش تھا اور آج کیوں بول رہا ہوں. تو مولا بیان کرتے ہیں آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان کو کھول رہا ہوں، اس زبان کو گویا بنا رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے. تو مولا کائنات کے کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات صرف اچھی گفتگو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کرتے ہیں، پہلے سے سوچ کے جملوں کی سیٹنگ اور الفاظ کی سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں. تو قوت بیان سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ قوت بیان سے مراد مولا کائنات جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ میں اگر بولوں گا تو حق ہی بولوں گا. میں نے جو بولنا ہے، میں جو بول رہا ہوں، یہ رسول کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا ہے، یعنی در حقیقت میں جو بولوں گا تو رسول سے تعلیم یافتہ زبان سے بولوں گا نا. رسول سے جو میں نے سیکھا ہے اس کے اعتبار سے میں بولوں گا، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ قوت بیان سے مراد الفاظ وزندار چن کر لے کر آئیں گے اور بولیں گے. اگر خلاصہ کہیں تو مولا کائنات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں تو یاد رکھو باب مدینۃ العلم بول رہا ہے نا، جسے رسول نے خود باب مدینۃ العلم ہونے کی سند دی تھی، وہ شخص بول رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ وہ بولے گا تو بالکل صحیح بولے گا، وہ بولے گا تو حق بولے گا. پھر آگے بڑھ کر بیان فرماتے ہیں عزب رأی امرئ تخلف عنی. اللہ اکبر، یہ بھی عجیب نقطے کی طرف اشارہ ہے. اس شخص کی رائے گم ہو گئی، اس شخص کا مشورہ گم ہو گیا جس نے مجھ سے روگردانی کی، جس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. یعنی اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا، اگر مجھے کچھ کہنا ہوگا تو مجھے اس بات کا انتظار نہیں رہے گا کہ میں لوگوں سے پہلے مشورہ لوں پھر بولوں، ہے نا. علی کسی مجبور اور محتاج شخصیت کا نام نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ بولا تو پھر آئندہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ سوچ کر پہلے ہی سے لوگوں سے میں مشورہ لے لوں. ایسا نہیں ہے. مولا کائنات بولتے ہیں تو لوگوں کے مشورے کے محتاج نہیں ہیں، ہے نا. وہ جو بھی بولتے ہیں نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، پہلے ہی سے ان کے پاس جو علم لدنی ہے اس کے حساب سے وہ بولتے ہیں.
تو وہ لوگوں کے مشورے کے محتاج نہیں ہیں۔ تو مولا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے بولنا ہوگا یا کچھ کرنا ہوگا تو میں تم لوگوں کے مشورے پر ڈیپینڈ نہیں ہوں، ہے نا، میں خود بولوں گا، خود کر سکتا ہوں۔ کیوں محتاج نہیں ہیں مولا کائنات کی علت بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ ما شکک تو فی الحق مذ رأیتہ، یعنی روز اول سے آج تک مجھے حق پر کبھی شک نہیں ہوا ہے نا، میں نے اللہ کے رسول سے، اللہ کے حکم سے حق لیا ہے تو پھر کبھی اس حق پر مجھے شک نہیں ہوا ہے۔ وہاں آدمی دوسروں کے مشورے کا محتاج ہوتا ہے جہاں اسے شک ہوتا ہے، تردید ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ کام صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تب جا کے آدمی لوگوں سے مشورہ لیتا ہے۔ میں کروں گا تو بالکل صحیح کام کروں گا، تو مجھے کبھی حق پر شک نہیں ہوا ہے کہ میں تم سے رائے مشورہ لوں۔ عجیب فصاحت اور بلاغت ہے مولا کائنات کی۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی جو مولا یہاں بیان کر رہے ہیں وہ حق پر یقین کرنا ہے۔ ہر میدان میں علی کامیاب تھے، کیوں؟ ہر میدان میں مولا کائنات کو یقین تھا، لہٰذا کسی ایک بڑے بزرگ نے جب مولا کائنات کے انگوٹھی سائل کے حوالے کرنے پر آیت نازل ہوئی اور انہوں نے کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رکھا لیکن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو سوال کیا، اے علی ہر میدان میں آپ ہی کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادت کا میدان ہو، چاہے شجاعت کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے سخاوت کا میدان ہو، چاہے صبر کا میدان ہو، چاہے ایثار اور فدا کاری کا میدان ہو، ہر جگہ آپ ہی کو کامیابی ملتی ہے، ہر جگہ آپ ہی کی شان میں آیت نازل ہوتی ہے، ہماری شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے خوبصورت جملے میں جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی رسول پر شک نہیں ہوا اور آپ لوگوں کو کبھی رسول پر یقین نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو کیا یقین کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ میں تمہاری رائے اور تمہارے مشورے کا محتاج اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کبھی حق پر شک نہیں ہوا ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، خود رسول کی ذات والا صفات حق ہے اور انہوں نے ہی مجھے بھی حق کا مجسمہ قرار دیا ہے۔ اچھا، تو پھر آگے بڑھ کر امام بیان کر رہے ہیں، ہاں میں ضرور اتنے دن خاموش تھا۔ تو کیوں خاموش تھا؟ اب تک میں خاموش تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کسی سے ڈر تھا، کسی کا خوف تھا اپنے نفس کے بارے میں کہ اگر میں بولوں گا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا، اس خوف کی بنا پر نہیں۔ مولا کائنات سورہ طٰہٰ کی آیت کے ذیل میں یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ بل اشفق من غلبۃ الجہال و دول الضلال۔ مولا بیان کر رہے ہیں کہ میری خاموشی بالکل حضرت موسیٰ کی خاموشی ہے، یا میں جس طریقے کا مجھے خوف تھا ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کو تھا۔ یعنی کہ موسیٰ جب حق کا اعلان کرنے جا رہے تھے، جادوگروں کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کو خوف ہوا۔ تو یہاں پر خوف اپنے نفس کا نہیں کہ میں جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا، حضرت موسیٰ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ موسیٰ کو خوف کیا تھا؟ موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں، لوگ جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر معجزہ نہ سمجھ بیٹھیں، ہے نا، ان کے جادو کو معجزہ سمجھ گئے تو پھر میرے لیے مشکل مسئلہ ہوگا۔ تو موسیٰ کی پریشانی کیا تھی حضرت موسیٰ کی؟ وہ یہ کہ جادوگروں کے جادو کو لوگ معجزہ نہ سمجھ لیں، اگر اسے معجزہ سمجھ لیا تو پھر وہ حق کا انکار کریں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کا خوف یہ تھا۔ تو مولا کائنات بھی بیان کر رہے ہیں کہ بالکل وہی کیفیت میری تھی، میں خاموش تھا تو تمہارے وجہ سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ تم لوگ میرے اوپر حملہ کرو گے، وار کرو گے، میں مارا جاؤں گا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اگر میں بولتا تو لوگوں کے درمیان ایک فتنے کا سبب بنتا تھا، اس لیے میں خاموش تھا، ورنہ علی کو ڈر نہیں ہے۔ مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ
مجھے موت سے اتنا ہی پیار ہے، اللہ اکبر، مجھ علی کو موت سے اتنا ہی لگاؤ ہے، اتنا ہی پیار ہے جتنا ایک دودھ پینے والے بچے کو ماں کے سینے سے پیار ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہاں خوف ہوگا موت کا، مجھے کہاں موت کا ڈر ہوگا؟ مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے ڈر تھا تو اس بات کا کہ کہیں قوم میں، امت میں ایک فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر آگے بڑھ کر آخری جملے میں مولا بیان کر رہے ہیں خطبہ چہارم کے، اليوم توقفنا على سبیل الحق والباطل من وثق بماء لم یظما۔ یاد رکھو آج ہم اور تم سب کے سب حق اور باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ جسے پانی پر بھروسہ ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ میں اور آپ دونوں ہیں لیکن حق اور باطل کے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، تم صحیح سے راستہ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو۔ یاد رکھو من وثق بماء، جو بھی پانی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جسے پانی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا کائنات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سچے رہبر کو مانتا ہے تو گویا اس کے پاس معرفت کا ایک سمندر ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حلال مشکلات امام ہمارے پاس ہے، تو ہم کس بات پر پیاسے رہیں گے، کس چیز کی تشنگی باقی رہے گی؟ ایک امام جو علم کا بھی سمندر ہے، معرفت کا بھی سمندر ہے، حلال مشکلات ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، تو ہم کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ تو جسے اپنے امام پر بھروسہ ہوگا کبھی وہ ہدایت کا پیاسا نہیں رہے گا، وہ علم و معرفت کا پیاسا نہیں رہے گا۔ تو مولا کائنات آخری جملہ جس پر وہ ختم کر رہے ہیں وہ ہدایت اور حق کی تشنگی کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات خطبے کو تمام کر رہے ہیں کہ تم لوگ حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہو، اگر حق چاہتے ہو تو میرا دامن تھام لو، اگر مجھ جیسا علم و معرفت کا سمندر رہے گا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ خطبہ چہارم مختصر سی شرح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ سیٹرڈے سے اگر اللہ نے توفیق دی اور حیات دی تو دوسرے خطبوں کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو علم و معرفت سے سرشار فرمائے، معارف اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم